بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے پروردگار متعال کے وجود پر ایک دوسری دلیل کہ جسے برہان حدوث اور مخلوقیت عالم کہا جاتا ہے بیان کریں گے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ہم مخلوقات عالم کی طرف دیکھتے ہیں تو علمی اصولوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تمام مخلوقات عالم دائمی طور پر ایسی طرف جا رہے ہیں کہ آخر میں ان کی زندگی کا چراغ خاموش ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے یعنی وہ فنا ہو جاتے ہیں، مخلوقات عالم فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخلوقات عالم اور مادہ اس کے لیے وجود اور تحقق ذاتی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ذاتی ہوتا، مخلوقات عالم کے لیے وجود اور تحقق ذاتی ہوتا یا مادے کے لیے وجود اور تحقق ذاتی ہوتا تو یہ کبھی بھی اس سے جدا نہ ہو سکتا، اس لیے کہ ایک ذات سے اس کی ذاتی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، کہ اگر جدا کیا جائے گا تو وہ ذات باقی ہی نہیں رہے گی۔ تو یہ بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ زوال اور نابودی حیات والی صفت وجود اور مادے کے لیے عرضی طور پر ثابت ہے۔ یہ ایک امر عرضی ہے۔ جب امر عرضی ہے تو پھر گویا کہ یہ ذات سے نہیں نکلا، اس نے خود مادے اور مخلوقات عالم کی ذات سے تحقق نہیں پایا، سرچشمہ نہیں لیا۔ تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس مطلب کا لازمہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وجود مخلوقات عالم کے لیے ذاتی نہیں ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے لیے یعنی مادے اور موجودات عالم کے لیے ایک شروع ہے۔ جب شروع ہے تو یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب ہمیشہ سے نہیں ہے تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ضروری ہے ان کے لیے، ان کے وجود کے لیے، ان کے تحقق کے لیے ایک قدیم کا ہونا، ایک محدث قدیم کا ہونا۔ محدث قدیم یعنی جو ان کو حدوث اور وجود اور تحقق دے، اور وہی ذات پروردگار متعال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں لازم آتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوگا تو اس کے لیے ایک اور ہوگا۔ ایک محدث قدیم نہیں مانتے واجب الوجود تو یقینی بات ہے اس کے لیے ایک محدث اور ہونا ضروری ہے، اور اگر اس بعد والے کو بھی ہم واجب الوجود نہیں مانتے کہ جس کا وجود اپنا ذاتی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک اور، تو اسی طرح سے تسلسل لازم آئے گا۔ یا یوں کہیں کہ یہ محدث اس کو وجود دینے والا ایک دوسرا ہوگا اور وہ اس کو وجود دے گا، تو یہ دور لازم آئے گا، توقف الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا۔ دور اور تسلسل دونوں ہی باطل ہیں، عقل ان کو باطل قرار دیتی ہے۔ جب باطل قرار دیتی ہے تو لازمی ہے کہ ایک محدث قدیم واجب الوجود کو مانا جائے، اور وہ پروردگار متعال کی ذات ہے۔ ایک دوسری دلیل اسی کی ایک دوسری تقریر، ایک دوسرا بیان
یعنی دلیل حدوث، برہان حدوث اور مخلوقیت عالم کا ایک دوسرا بیان کچھ اس طرح سے ہے کہ جہان عالم حادث ہے، اور وہ جو حادث ہے یعنی ہر وہ چیز جو حادث ہے یعنی پہلے نہیں تھی اور بعد میں ہوئی ہے، اس کے لیے ایک ایسی چیز کا کہ جو اسے وجود دے، محدث کا ہونا ضروری ہے۔ جب محدث کا ہونا ضروری ہے تو یہاں وہ محدث کون ہے؟ وہ پروردگار متعال ہے۔ کیوں؟ اس میں بھی وہی دو چیزیں لازم آئیں گی، تسلسل اور دور اور تسلسل دونوں ہی باطل ہیں، اس لیے کہ عقل ان کو قبیح قرار دیتی ہے، عقل ان کو باطل کرتی ہے۔ تو یہ ہم کیسے ثابت کریں گے؟ اس کا پہلا مقدمہ، اس کا مقدمہ یہ ہے کہ جہان میں تغیر اور تحول پایا جاتا ہے، یعنی جہان کو دیکھتے ہیں آپ تو ایک چیز ایک حالت میں نہیں رہتی، اس میں تبدیلی ہے، اس میں تحول و تغیر ہے، تبدیلی پائی جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو متغیر ہوتی ہے اور متحول ہوتی ہے وہ حادث ہے، اور ہر جو حادث ہے یعنی جہان اس کے لیے یعنی حادث ہے جہان۔ کیسے؟ کیونکہ اس میں تغیر و تبدل پایا جاتا ہے۔ جب تغیر و تبدل پایا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک محدث کی ضرورت ہے، محدث ہے کہ جو واجب الوجود ہو۔ جیسے کہ ہم نے اس کے دو مقدمے تھے، دوسرے مقدمے میں بیان کیا، پہلے مقدمے کو ہم نے ثابت کر دیا کہ اس میں تغیر و تبدل ہے، اور ہر وہ چیز جو متغیر اور متبدل ہوتی ہے، متحول ہوتی ہے، وہ حادث ہوتی ہے، اور ہر حادث کے لیے ہم نے پہلے بیان کیا ایک ایسی چیز کا کہ جو اسے حدوث بخشے، وجود بخشے، تحقق بخشے، اس کا ہونا ضروری ہے، محدث کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ حدوث جو ہے کس چیز سے عبارت ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ ایک چیز واضح ہے، بدیہی ہے، کیونکہ حدوث اس سے عبارت ہے کہ جو یعنی ایک چیز ہو کہ جس سے پہلے عدم ہو، یعنی ایک زمانے میں وہ نہیں تھی اور بعد میں وہ ہو گئی، اور جو چیز بھی متغیر و متحول ہے کبھی بھی وہ ثبات اور قرار نہیں پاتی۔ جب ایسے ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو متبدل اور متحول ہے، یعنی اس میں تغیر و تبدل پایا جاتا ہے، یہ انسان خود آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ چیز جو ہے یہ حسی ہے، خارج میں دیکھیں معلوم ہو جائے گا۔ اور محدث کا ہونا ضروری ہے، وہ اس لیے کہ علت اور معلول کے درمیان جیسے بغیر علت کے کوئی معلول نہیں ہوتا، اسی طرح سے جو چیز تغیر و تبدل جس میں پایا جاتا ہے وہ حادث ہے، یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، اور جب ایسے ہے تو وہ وجود میں جو آئی ہے یہ علت اس کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہر چیز جو حادث ہے پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، تو اس کے لیے ایک محدث کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ قانون علیت کی وجہ سے۔ علیت یعنی کوئی معلول بھی بغیر علت کے نہیں ہوتا، ہر جو حادث ہے وہ معلول ہے، اور اس کے لیے ایک علت کا ہونا ضروری ہے، اور وہ علت کیا ہے؟ پروردگار متعال کی ذات ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے برہان حدوث اور مخلوقیت عالم کو بیان کر دیا۔ پروردگار متعال ہم کو دلیل کے ساتھ اصول دین پر عقیدہ باندھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔